بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نہم، مضمون اردو، سبق کا نام پوس کی رات، درس کتاب کی سرگرمی حل کرنے کی مشق، تیار کردہ عبدالخالق سر۔ سرگرمی شروع کرتے ہوئے پہلی سرگرمی سبق کا مطالعہ کر کے شجری خاکہ مکمل کیجیے۔ پریم چند، یہاں پر شجری خاکہ، شجر کہتے ہو درخت کو، تو آپ لوگ اگر اس خاکے کو دیکھیں گے تو یہ پورا درخت کی مانند ہے، اسی لیے اس کو شجری خاکہ کہتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ خاکے کی قسمیں کون سی ہیں۔ تو یہ شجری خاکے کی قسم آپ کے سامنے ہے، جس میں پریم چند کی معلومات کو ہمیں یہاں جمع کرنا ہے۔ اس میں 3 سوال پوچھے گئے ہیں۔ شخصیت کتابیں، پہلا مجموعہ۔ شخصیت میں نام، پیدائش، گاؤں، وفات۔ تو سب سے پہلے شخصیت، نام، ان کا اصل نام جو ہے دھنپت رائے تھا۔ پیدائش 31 جولائی 1880، گاؤں لمحی، پانڈے پور، بنارس۔ وفات 8 اکتوبر 1936۔ کتابوں کے نام، کتابوں کے 4 نام ہیں: گودان، غبن، میدان عمل، بازار حسن۔ پہلا مجموعہ سوز وطن۔ یہ شجری خاکے کی مکمل معلومات۔ اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سبق کے حوالے سے ویب خاکہ مکمل کیجیے۔ کرداروں کے ذریعے ادا کیے ہوئے الفاظ کا املا۔ یہاں پر کچھ غلط املا دیا ہوا ہے۔ ہم نے سبق پڑھا ہے، سبق کے اندر گاؤں کے انداز میں بات چیت کا مکالمہ بیان کیا گیا ہے۔ بات چیت کا انداز گاؤں کی طرز پر ہے اور الفاظ کا استعمال بھی اسی طرز پر کیا گیا ہے۔ ہمیں یہاں پر اس کا اردو کا صحیح املا لکھنا ہے۔ سب سے پہلے گجب، یہ گجب کا صحیح املا غضب ہے، جو غین سے آتا ہے۔ دوسرا مال گجاری، یہ مال گجاری نہیں بلکہ مال گزاری ہے، تو صحیح املا مال گزاری۔ تیسرا مجوری، یہ مجوری نہیں بلکہ صحیح جو ہے مزدوری ہے۔ اگلا سوال، صحیح متبادل کا انتخاب کر کے خانہ پوری پر کیجیے یا خالی جگہ پر کیجیے، ایک ہی بات ہے۔ نمبر 1، پریم چند کا اصل نام۔ نمبر 1، دھنپت رائے، دھنونت رائے، دلجیت رائے۔ تو صحیح جواب دھنپت رائے۔ تو ہمیں یہ خانہ پوری میں دھنپت رائے لکھنا ہوگا۔ دوسرا، ہلکو شہنا کو روپے نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ اسے ڈیش خریدنا تھا، کمبل، دوائیاں، کھانا۔ صحیح جواب کمبل۔ اسباب بیان کیجیے۔ یہ سوال کو پہلے ہم سمجھ لیں شروع کرنے سے پہلے کہ یہ سوال کیا چاہتا ہے۔ نیچے الگ الگ 5 جملے دیے ہیں سبق کے اندر سے لے کر کے، ہمیں ان جملوں کی سبب پتہ کرنے ہیں کہ جملے اس طریقے کے کیوں بیان کیے گئے ہیں، کس حالات میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ہم سب سے پہلا سوال، لاؤ جو روپے رکھے ہیں اسے دے دو۔ یہ جملہ ہلکو نے کہا ہے، کیونکہ ہلکو ایک کسان ہیں۔ ہلکو نے شہنا سے کچھ رقم قرض لے رکھی تھی اور اسے لوٹانا تھا۔ شہنا کی بیوی نے بہت مشکلوں سے محنت کے راستے 3 روپے جمع کیے تھے اور اس کی یہ خواہش تھی، کوشش تھی کہ ان 3 روپے سے وہ کمبل خرید سکے، تاکہ سردی کے موسم میں جب کھیت میں رہنے کا وقت ہوتا ہے تو اس میں اوڑھ کر سردی سے بچ سکے۔ لیکن یہاں شہنا پیسے کا تقاضا کر رہا ہے اور پیسہ نہ ملنے پر، اگر اسے پیسہ نہ دیا جائے تو اسے ڈانٹ پھٹکار اور گالیاں سننا پڑے گی۔ اس ڈر کی وجہ سے ہلکو نے یہ جملہ کہا کہ لاؤ جو روپے رکھے ہیں اسے دے دو۔ اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ اسے اس وقت اپنی جگہ سے ہلنا زہر معلوم ہوتا تھا۔ یہ سوال
کا جواب یہاں پر یہ سوال جو ہے صفحہ نمبر 9 پر اگر ہم دیکھیں گے تو وہاں آپ کو یہ جملہ آپ کو دکھائی دے گا. تو اسباب تلاش کرنے میں ہمیں جہاں پر یہ جملہ لکھا ہے اس کے اوپر نیچے اس پیراگراف کو اچھے سے پڑھنے سے اس کی وجہ ہمارے سامنے آ جائے گی. تو جب ہم اس کا مطالعہ کریں گے تو ہم کو پتہ چل جائے گا کہ سردی کا موسم تھا. سردی کے موسم میں یہ کھیت میں دونوں اس ہلکو اور اس کا کتا جبرا دونوں سردی سے مقابلہ کر رہے تھے. سردی بہت سخت بڑھ گئی تھی. ہلکو نے کوشش کر کے آگ جلائی تھی لیکن وہ آگ بھی بجھ چکی تھی اور اس تھوڑی سی بچی ہوئی راکھ کی گرمی میں ہلکو اپنے آپ کو سمٹے سمٹائے اس کے پاس لیٹا ہوا تھا. اچانک اسے اپنے کتے جبرا کے بھونکنے کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ساتھ اسے نیل گایوں کے چرنے کی آواز بھی آئی. جبرا ہلکو مسلسل ان آوازوں کو سن رہا تھا لیکن سردی کی وجہ سے وہ اپنی جگہ سے ہلنا اسے مشکل ہو رہا تھا. وہ آواز سننے کے باوجود انسنی کر رہا تھا اور اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اپنی جگہ سے ہل سکے. تیسرا سوال، ہلکو کو جبرا پر مکمل اعتماد تھا. یہ سوال بھی اسے ملتا جلتا ہے کہ اوپر والے سوال سے. وہی صفحے پہ آپ کو یہ ملے گا کہ جب یہ دونوں ہلکو اور جبرا کھیت میں تھے، ٹھنڈی کا موسم تھا، سخت ٹھنڈی میں یہ لوگ ٹھنڈی سے پریشان تھے. اس وقت جبرا مسلسل بھونکنا شروع کیا اچانک اور اس کے بھونکنے کی آواز کو ہلکو نے سنا. جبرا مسلسل بھونکتا ہوا ایک طرف دوڑنا شروع کر دیا. اس سے بھی ہلکو کو بھی مسلسل چرنے کی آوازیں آ رہی تھی کیونکہ جبرا خطرناک کتا تھا، اس کا وفادار کتا تھا. اس لیے ہلکو کو یہ امید تھی اور پورا اعتماد تھا کہ جبرا جا کر کے آئے ہوئے جانوروں کو، جو نیل گائیں اس کے کھیت میں گھس گئی، ان کو وہ یہاں سے نکال باہر کرے گا. چوتھا سوال، تو چھوڑ دو کھیتی، میں ایسی کھیتی سے باز آئی. یہ سبق کے آخر میں اس کی بیوی جملہ کہتی ہے جب صبح ہو جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ ہلکو ایک جگہ پر سویا پڑا ہوا ہے اور کھیت کا یہ عالم ہے کہ نیل گائے نے پوری کھیتی کو کھا کر چر کر ختم کر دیا ہے. تو اس کی بیوی بہت بے بسی عالم میں اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ ایسی کھیتی کو چھوڑ دو اور ایسی کھیتی سے باز آ جاؤ کہ اتنی محنت کرنے کے بعد حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کہ ہم اپنی ساری محنت ضائع ہو گئی اور ہمیں کچھ بھی نہیں. پانچواں، سارے کھیت کا ستیہ ناش ہو گیا. یہ بھی سبق کے اختتام پر آخر میں آپ کو ملے گا جملہ. جب اس کی بیوی کھیت میں آ کر دیکھتی ہے ہلکو سویا پڑا ہوا ہے اور کھیت کی حالت یہ کھیت پوری طریقے سے نیل گایوں نے کھا کر ختم کر دیا ہے، پورا برباد ہو گیا ہے. تو جب وہ اس کو آ کر اٹھاتی ہے اپنے شوہر کو، ہلکو کو، تو اس سے یہ جملہ کہتی ہے کہ سارے کھیت کا ستیہ ناش ہو گیا، پورا کھیت ہمارا برباد ہو گیا ہے. چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. خط کشیدہ لفظ کو تبدیل کر کے ہم معنی لفظ لکھیے. نمبر 1، پوس کے اندھیری رات، آسمان پر تارے بھی ٹھٹرے ہوئے معلوم ہوتے تھے. چاندنی رات، تاریک رات.
تو صحیح جواب جو ہے تاریخ رات، تو ہمیں اندھیری رات کو لفظ ہٹانا ہے اور وہاں پر تاریخ شب کو وہاں پر لکھ دینا ہے۔ دوسرا، ہلکو اب اپنے آپ کو فریب نہ دے سکا، تو ہلکو اب اپنے آپ کو فریب کا لفظ ہٹا کر دھوکہ نہ دے سکا۔ اس طریقے سے یہ ہماری سرگرمی مکمل ہوگی۔ اگلا سوال، سردی سے بچنے کے لیے ہلکو کی تدبیروں کو سلسلے وار لکھیے۔ تو اگر ہم اس سوال کو دیکھیں گے تو ہلکو نے جو تدبیریں کی، ان تدبیروں میں سب سے پہلی تدبیر یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو سردی سے بچنے کے لیے سکیڑ لیا، اپنے ہاتھ پیر کو سکیڑ کر بیٹھ گیا تاکہ وہ کسی طریقے سے سردی سے بچ سکے۔ دوسرا، اس نے چیلم جلا کر چیلم پینا شروع کیا تاکہ اس کے ذریعے سے اس کی سردی کی جو شدت ہے وہ کسی طریقے سے کم ہو سکے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو سردی لگ رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے ہمت کر کے قریب کے کھیت سے کچھ پتے وغیرہ جمع کر کے لائے اور اس کو الاؤ جلایا۔ اس طریقے سے اس نے سردی سے بچنے کے لیے تدابیریں کی۔ یہ 3 تدبیریں الگ الگ طریقے سے اس نے پورے سبق میں کی۔ اس کے بعد اگلا سوال، درج ذیل جملوں کی وضاحت کیجیے۔ یہ سوال بھی قریب قریب اسباب سے ملتا جلتا ہے، تھوڑا سا اس میں الگ ہے۔ یہاں پر ہمیں جملوں کی وضاحت کرنا ہے کہ یہ جملے کیوں کہے گئے، کہ جملے کہنے کی وجہ کیا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ سب وضاحت لکھنی ہے۔ یہاں پر تو اس میں سب سے پہلا جو جملہ ہے، لا دے دے، گردن تو کسی طرح سے بچے، کمبل کے لیے کوئی تدبیر سوچوں گا۔ یہ جملہ ہلکو نے کہا۔ ہلکو کسان نے شہنا سے کچھ رقم قرض لے رکھی تھی اور اس نے اس کی بیوی نے مل کر کچھ 3 روپیہ محنت کر کے پیسے جمع کیے تھے تاکہ سردی کے موسم میں کھیت میں کسی طریقے سے سردی کی شدت سے بچا جا سکے، لیکن شہنا ساہوکار تھا اور ہلکو نے شہنا سے کچھ قرض لے رکھا تھا اور اب شہنا اس کے گھر کے دروازے پہ کھڑا اپنے قرض کا تقاضا کر رہا تھا۔ ہلکو کو یہ ڈر تھا کہ اگر پیسہ نہ دیا جائے تو شہنا اس کو گالیاں دے گا، برا بھلا کہے گا۔ اس سے بچنے کے لیے یہ جملہ ہلکو نے کہا اپنی بیوی سے کہ جو پیسہ ہے مجھے دے دے، کم سے کم ابھی شہنا سے تو بچ جاؤ گا، شہنا سے تو اس کی گردن بچے گی، کمبل کے لیے کوئی دوسری تدبیر سوچوں گا۔ دوسرا سوال، باقی چکانے کے لیے ہی تو ہمارا جنم ہوا ہے، ایسی کھیتی سے باز آئے۔ یہ سوال کا یہ جملے کو اگر ہم دیکھیں تو اسی کے آگے سبق کے حصے میں صفحہ نمبر 7 پر اوپر کے حصے میں ہی ہم کو یہ جواب جملہ ملے گا، جہاں پر یہ جملہ ہلکو کی بیوی نے کہا ہے۔ جب ہلکو مسلسل پیسے کا تقاضا کرتا ہے اور اپنی بیوی سے پیسہ مانگتا ہے کہ کسی طریقے سے میں پیسہ دے کر کے اس سے جان چھڑا لوں اور کسی طریقے سے میں شہنا سے بچ جاؤں، تو اس وقت اس کی بیوی اس سے کہتی ہے کہ ہم کیا ساری زندگی صرف قرضہ چکانے میں ہماری گزر جائے گی، اور کیا ہم صرف پیسہ چکانے کے لیے، بقیہ چکانے کے لیے ہمارا جنم ہوا، ہماری زندگی اسی میں گزر رہی ہے؟ اور اگر ایسی ہی زندگی ہے تو ایسی کھیتی کو چھوڑ دو، باز آ جاؤ۔ اور اس کا یہ کہنا تھا کہ کھیتی چھوڑ کر کے مزدوری کرو، جو سبق کے آخر میں ہم کو یہ جملہ ملتا ہے کہ کھیتی سے باز آئے کہ بھئی ایسی کھیتی چھوڑ دو، مزدوری کرو، تاکہ 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے کم سے کم ہمیں مل سکے۔ تیسرا سوال، ایسی انوکھی دوستی نے اس کی روح کے سب دروازے کھول دیے اور اس کا ایک ایک ذرہ، اس کے آگے کے حصے میں ہے، حقیقی روشنی سے منور ہو گیا تھا۔ یہاں پر ہلکو اور جبرا کی دوستی کو بیان کیا ہے۔
کہ ان دونوں کی دوستی، یہ اگر ہم سبق کا صفحہ 7 دیکھیں گے تو نیچے سے چوتھی لائن پر ہمیں یہ جملہ ملے گا. تو اگر ہم اس کو سمجھیں گے وہاں پر پیراگراف کی مدد سے کہ یہ جملہ کی وضاحت کو سمجھنے کے لیے، تو سردی سے بچنے کے لیے ہلکو نے چیلم پی تھی تاکہ اسے کسی طریقے سے بدن میں گرمی آ جائے اور وہ سردی سے بچ سکے. اسی طریقے سے دوسری طرف جبرا کو بھی ٹھنڈی لگ رہی تھی، وہ بھی سردی سے کپ کپا رہا تھا اور وہ بھی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے وہ سردی سے بچ جائے. جب ہلکو چیلم پی تو اس کی گرم سانسیں، اس کا دھواں جبرا کو لگا، جس سے اس کو محسوس ہوا. تو ہلکو نے اپنے منہ کو جبرا کے منہ سے لگا دیا. اس جملے سے ان دونوں کی حقیقی اور انوکھی دوستی کا پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں. دوسرا یہاں پر ہمیں یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ کتا ایک وفادار جانور ہے اور وفاداری اس کی گھٹی میں ہر طریقے سے یہ اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے. چوتھا سوال، اس اعتبار سے بھی ہم اس کو روشنی میں باغ کے عالیشان درخت ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے وہ اس لا انتہا اندھیرے کو اپنی گردن پر سنبھالے ہوئے ہیں. یہ جملہ اگر ہم کتاب میں دیکھیں تو صفحہ نمبر 8 پر ہمیں یہ جملہ ملے گا، جہاں پر ہلکو سردی سے بچنے کے لیے سوکھے پتھر لکڑیاں جمع کی تھی اور اس سے ایک الاؤ جلایا تھا. سردی سے بچنے کے لیے الاؤ جلایا تھا اور سوکھے پتھر تیزی سے جلنے لگے اور ایک تیز لو شعلے، آگ کے شعلے جو اٹھنے لگے اور اس آگ کے شعلوں میں پورا اعتراف کے باغ اور درخت جو اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے روشن نظر آنے لگے. اور درختوں کے اوپر کا جو حصہ ہے، آسمان کا حصہ، وہ کالا کالا اندھیرا نظر آنے لگا. یہاں پر اسی چیز کو مصنف نے بیان کیا کہ باغ کے عالیشان درخت ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے وہ اس لا انتہا اندھیرے کو اپنی گردن پر سنبھالے ہوئے ہیں. یعنی کہ درختوں نے جو ہے اس آسمان کے کالے اندھیرے کو سنبھالا ہوا ہے. چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. یہاں پر خط کشیدہ فکروں کی جگہ درج ذیل محاورے مناسب ڈھنگ سے استعمال کر کے دوبارہ لکھیے. پہلے ہم محاورے کون کون سے وہ دیکھ لیتے. کھڑکیاں دینا، زہر معلوم ہونا، پہاڑ معلوم ہونا، بلا ٹلنا، کلیجہ کانپنا. ایک ایک ہم دیکھیں گے اور اس کا صحیح جواب اور کس طریقے سے اسے ہمیں جملوں میں استعمال کرتے ہوئے محاورے میں جو تبدیلی آتی ہے ان تبدیلیوں کو ذہن میں رکھنا ہے. بعض مرتبہ گڑبڑ یہ ہو جاتی ہے بچوں سے کہ جیسا محاورہ دیا ہوتا ہے ویسا کہ ویسا ہی لکھ لیتے ہیں، لیکن جملوں میں استعمال کرتے وقت جملے کی مناسبت سے محاوروں میں تبدیلی آتی ہے. اس تبدیلی کو بہت ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. نمبر 1، مجھے اس کی بات بہت بری لگی مگر میں خاموش رہا. یہاں پر بہت بری لگی، اس کے معنی میں جو محاورہ آئے گا وہ زہر معلوم ہونا. یعنی مجھے اس کی باتیں زہر معلوم ہوئی مگر میں خاموش رہا. یہاں پہ ہم نے ہونا کو ہوئی سے تبدیل کر دیا، یہ ذہن میں رہے. دوسرا، ندی کا پانی اس قدر گہرا تھا کہ ڈبکی لگاتے ہی اسے کپ کپی چھوٹ گئی. یہاں پر ہمیں کپ کپی چھوٹ گئی کو بدلنا ہے کلیجہ کانپنا. یعنی ندی کا پانی اس قدر گہرا تھا کہ ڈبکی لگاتے ہی اس کا کلیجہ کانپ اٹھا. یہاں پہ ہمیں کرنا ہے اس کا کلیجہ کانپ اٹھا. تیسرا، کسی کو بات بات پر جھڑکیاں بری بات ہے. یہاں پہ ہم بات بات پر جھڑکیوں کو گھڑکیاں دینا سے بدلیں گے. یعنی تیسرے کا جواب کسی کو گھڑکیاں دینا بری بات ہے. یہاں پہ ہمارا دینا میں کوئی تبدیلی نہیں آئی.
चौथा सवाल, जो काम चोर होते हैं उन्हें छोटा काम भी बहुत मुश्किल महसूस होता है। बहुत मुश्किल महसूस होता है को हम पहाड़ मालूम होना से तब्दील करेंगे, यानी सही मुहावरा जो वहाँ पे फिट होगा पहाड़ मालूम होना। तो जो कामचोर होते हैं उन्हें छोटा काम भी पहाड़ मालूम होता है। पांचवा, अगर आसानी से मुसीबत दूर हो जाए तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इसको हम बदली करेंगे बला टालना से। इसका सही मुहावरा यहाँ पे फिट होगा बला टालना, जिसको हम जुमले की मुनासिबत से तब्दील करेंगे। अगर आसानी से बला टल जाए, माफ़ करना, अगर आसानी से बला टल जाए तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो यहाँ पर ये मुनासिब मुहावरे को हमने सही ढंग से इस्तेमाल किया। अब हम अगले सवाल के हैं। यहाँ पर कुछ मुतफर्रिक सवालात है, यहाँ पर हमें अपनी राय देना है। जैसे एक सवाल है, हल्कू के बारे में अपनी राय दीजिए, हल्कू की बीवी की किरदार पर रोशनी डालिए। तो ये दोनों सवाल ये हमारी ज़ाती सोच के एतबार से कि हमें हल्कू कैसा लगा। पहला सवाल जो है, हल्कू के बारे में अपनी राय दीजिए, यानी आपको हल्कू का किरदार कैसा लगा, आपकी नज़र में हल्कू कैसा है, अच्छा है, बुरा है, कामचोर है, काम वाला है। ये हमको यहाँ पर अपने तौर पर लिखना है। जैसे हल्कू की कामचोरी की वजह से वो कर्ज में डूबा, खेत बर्बाद हुआ, ये सारी बातें हमारे जहन में होनी चाहिए। तो उस बुनियाद पर हम हल्कू के बारे में क्या लिखेंगे। अगला सवाल, हल्कू की बीवी के किरदार पर रोशनी डालिए। यहाँ पे हल्कू की बीवी का किरदार बहुत मुख्तसर है लेकिन जामे है, यानी मुकम्मल हमको उससे मालूमात मिलती है कि हल्कू की बीवी किस तरीके की ज़िंदगी गुजारना पसंद करती है। पहले यानी कि हल्कू की बीवी ने मेहनत और किफ़ायत शारी कहना चाहिए, किफ़ायत शारी से पैसे बचाए ताकि कंबल ख़रीद सके। यहाँ पर उसकी बीवी की एक खूबी समझ में आती है कि वो किफ़ायत शार थी, पैसा बचाने की खूबी इसके अंदर थी। फिर दूसरी खूबी जो यहाँ पर सबक में हमको मिलती है कि ये जानती थी कि खेती में और नुकसान हो रहा है बार बार, तो वो चाहती थी कि अपने शौहर को खेती से हटाकर मजदूरी पे डाले ताकि कर्ज के बोझ से निकल सके। तो आप लोग इसमें क्या समझ सकते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपको अपने तौर पर यहाँ पर इसको लिखना है। आपकी अपनी सोच है, मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा हिंट दिया हूँ ताकि आप जवाब को समझ सकें। तीसरा सवाल, इस अफसाने का मरकज़ी ख्याल लिखिए। ये मरकज़ी ख्याल हमें इसमें लिखना है कि यानी बुनियाद क्या है, सबक का असल जो लब लुबाब जिसे कहते हैं उसमें हमको लिखना है। यहाँ पर अफसाना निगार ने, प्रेमचंद ने गांव की ज़िंदगी, गांव के किसानों की बदहाली को बयान किया है। ये मरकज़ी ख्याल है, इसको हमें समझना है कि प्रेमचंद ने किसानों की बदहाली को और किसानों के कर्ज को यहाँ पे बयान किया है। और दूसरी तरफ साहूकारों का जुल्म, कि साहूकार किस तरीके से उन पर पहले कर्ज देते और बाद में सूद वसूल करना, असल वसूल करना, और इसमें बेचारा किसान सारी ज़िंदगी गुजार देता है। तो ये इसका मरकज़ी ख्याल है। कि अगला सवाल, उर्दू के 5 खातून अफसाना निगारों के नाम लिखिए। आप लोग इसके लिए कुछ तहकीक करो और तलाश करो। हमने पिछले कुछ खातून अफसाना निगारों की किताब सबक पढ़ चुके हैं, तो वहाँ से हम इन जवाब को निकालने की कोशिश करो। अगला सवाल, जमात में मुज़ाकरा मुनक्किद करके अफसाना पोस की रात की खुसूसी बातचीत करना। ये तो हमारा, इन सवालों को हम वो नहीं कर सकते भी, यहाँ पर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अपने पेशे के बारे में किसान और मज़दूरों के दरमियान मुकालमा लिखिए। ये सवाल हमारा अमली मश्क का नहीं है, लिखने का नहीं है, इसको हम सिर्फ
مکالمے میں لیں گے۔ آخری سوال حلقو اور اس کی بیوی کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے برجستہ اور موقع محل کے اعتبار سے مناسب ہے، اسے اپنے لفظوں میں لکھیے۔ تو یہاں پر حلقو اور حلقو کے درمیان میں جو شروع میں اور آخر میں جو باتیں ہوئی ہیں اس کو ہمیں اپنے جملوں میں لکھنا ہے۔ ان تمام سرگرمیوں کو آپ اپنے بیاض میں مکمل کیجیے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔